On Pakistan, again, for those who don't follow it, our board completed yesterday the second to fifth reviews of the Pakistan program being supported by the IMF's Extended Fund Facility for a total of $6 billion. The approval yesterday allowed for the release of about $500 million, bringing total disbursements so far to $2 billion. And you can find that press release, of course, on imf.org. The Pakistani authorities have put together an economic reform program with the objective of implementing difficult but necessary measures aimed at helping Pakistan revive its economy and create the foundation for lasting change and inclusive growth. These policy reforms, and again, these are the reforms of the Pakistani authorities, mark a positive and significant turning point in Pakistan's economic prospects for the population at large. Part of this program is a comprehensive plan for cost recovery in the energy sectors and state-owned enterprises, which will help eliminate or reduce the quasi-fiscal deficit that drains scarce government resources. And importantly, this will help free up resources for spending in priority areas such as health, education, human capital development, and reducing poverty. So those were your questions. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک بہت ہیٹڈ سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فل اٹانومی دیں گے سینٹرل بینک کو، اور اس حوالے سے یہ آئی ایم ایف کے ہم 22واں پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 10 پروگرام سے آئی ایم ایف مسلسل یہ کہتی رہی کہ آپ اٹانومی دیں اور اس کو کمپلیٹلی اٹانومس کریں. بہرحال اس حکومت نے ایگری کیا ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، بڑی تعداد اس میں کہتی ہے کہ یہ ہمارے جیسی ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے سوٹ نہیں کرے گا. اتنا آٹونومس سینٹرل بینک ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں ہم اس طرح کی چیزیں دے دیں جس میں کہ حالانکہ پی ایم کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ، پی ایم کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ، پی ایم کو کیبنٹ کو ایف آئی اے نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. لیکن جو اب ہمارے ہاں سینٹرل بینک بن رہا ہے اور سینٹرل بینک کی جو ہیرارکی بن رہی ہے یہ ابو آل بن رہی ہے، اور یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوں گے یہ گورنر جنرل آف پاکستان اکانومی ہوں گے، اور اس پہ پھر حکومت کی دسترس نہیں ہوگی. جی کامران صاحب، یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب سے کابینہ نے یہ جو بل پاس کیا ایک مس انفارمیشن کچھ حد تک چل پڑی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کچھ آپ کے سامنے رکھے جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل اپروو ہوا تھا یہ ایک بل ہے، یہ کوئی آرڈیننس نہیں ہے. اس دن 2-3 آرڈیننس کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی کہ پارلیمنٹ سے پہلے ہی ان کو پاس کر دی گیا. یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بل ہے جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ ابھی اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئے گی. اور ہم اسٹیٹ بینک میں بھی یہی چاہیں گے کہ ایک اچھی اور ایک انفارمڈ ڈیبیٹ ہو، فیکٹس اور فگرز اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے سامنے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کا پروسیس اور سٹیٹس کیا ہے. یہ ابھی ایک شروع ہو رہا ہے، ابھی ایک تجویز ہے. صحیح. اور جس طرح کے پارلیمنٹ لاز بناتی ہیں وہ سوورن ہیں، اس میں ڈیبیٹ ہوئے گی، وہ ایکسپرٹس کو بلائیں گے اور اس میں آرگیومنٹس سنی جائیں گی. ہمارا بھی یہی اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ جو چیزیں پاکستان کے حق میں ہوں وہی ہوئیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کی جو امینڈمنٹس اب پارلیمنٹ میں جائیں گی یہ ہماری تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. پچھلے تقریباً 20-30 سال میں یہ 6ٹھی دفعہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ آئے گی. 1994 میں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ بدلا گیا، 1997 میں دوبارہ بدلا گیا، 2012 میں دوبارہ بدلا گیا، اور اس میں ایک ترمیم یہ ہوئی کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ گورنمنٹ کو جو لینڈنگ ہے وہ
کوارٹر کے اینڈ میں زیرو کرے گا. اب اس پہ اور بھی ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں. پھر 2015 میں دوبارہ اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے وہ تبدیل، یعنی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور یہ جو امینڈمنٹ ابھی گئی ہے، یہ دس از پارٹ آف اے براڈر پروسیس ٹو ماڈرنائز دی سینٹرل بینک ان لائٹ ود لیٹسٹ ڈیولپمنٹس. اب اس میں ایک اور چیز بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پارلیمنٹ کا سارا پروسیس، یہ تجاویز کہاں سے آئی ہے؟ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز اس کی جو سبسٹنس ہے جانے سے پہلے، بالفرض اور جب بھی یہ جو بل ہے یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے ڈیبیٹ کے بعد، اور اس میں اچھی اچھی چیزیں ہی صرف ہوتی ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے اگر کوئی چاہے، پارلیمنٹ چاہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ بدلنا ہے تو وہ نہیں بدل سکیں گے. وہ اس کو دوبارہ بھی بدل سکتے ہیں. اور اگر ایکسپیرینس کے بعد کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ جس کا جو ایکسپیرینس تھا وہ اچھا نہیں رہا، تو پارلیمنٹ کے پاس وہ کیپیبلٹی رہتی ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لاز بہت دفعہ بدلے بھی جاتے ہیں، تو میں اس کو ایک پرسپیکٹو میں ڈالنا چاہتا تھا. اب اس میں جو چینجز آئیں، بنیادی طور پہ جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے جو مقاصد ہیں ان کو کلیریفائی کیا گیا، ان کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ ابھی جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے، ایکٹ کی مین باڈی میں مقاصد لکھے ہی نہیں ہوئے، پری ایمبل میں ایک ویگ سی لینگویج ہے. اب کیا مقاصد پروپوز کیے گئے ہیں، کیا تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کا مقصد ہونا چاہیے کہ مہنگائی کو کم کرے. دوسرا مقصد اسٹیٹ بینک کا یہ ہونا چاہیے کہ مالیاتی استحکام لائے. اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ معاشی ترقی لائے. تو آپ نے پوچھا آئسولیشن میں تو یہ نہیں آپ کہیں گے. اگر آپ مالیاتی استحکام چاہتے ہیں تو آپ فسکل استحکام بھی چاہیں گے. اگر آپ مہنگائی کا استحکام چاہتے ہیں تو آپ اس کے اثرات بھی دیکھیں گے، کیونکہ جو ٹول آپ کے پاس ہے مہنگائی کو قابو میں کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ پھر وہ حکومت کی ڈومین میں چلی جائے گی. آپ اپنا کر دیں گے مگر حکومت کے لیے دوسری مصیبتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے نتیجے. جی اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بڑا اہم ہے کہ اوور آل ویژن کیا ہے اس پروپوزل میں. اور یہ پروپوزل ہے ابھی، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی. اس کی ویژن یہ ہے کہ آپ مقاصد ایک سینٹرل بینک کے کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پارلیمنٹ نے جو بھی وہ بنانے وہ بنا دیں، چاہے اس کا کچھ اور کرنا ہے جو بھی کر دیں. لیکن مقاصد کلیئر کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک کو آپریشنل انڈیپینڈنس دے دیں کہ وہ اب ان پہ جا کے عمل کرے. اس عمل میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ نہ ہو، اور پھر اسٹیٹ بینک سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے 3 مقاصد سے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. اب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے کلیئرٹی آف آبجیکٹیو سے. اگر کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کیا دی جا رہی ہے تو ہم اکاؤنٹیبل آپ کو کیسے رکھیں گے. اب آپ نے کہا کہ یہ کافی سارے جو مقاصد ہیں یہ کراس کٹنگ ہے. اب اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کی پروویژنز ہیں، جس کا بھی اگر آپ چاہیں تو میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بتانا ہوگا کہ اس نے ان مقاصد پہ کیا کام کیا. اور مثلا پہلی ہے مہنگائی کو کم کرنا. تو ظاہر ہے اگر مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں اسٹیٹ بینک کو کہا جاتا تھا کہ آپ نوٹ چھاپیں اور گورنمنٹ کو قرضہ دیں، تو اس مقصد سے اگر اس کو رکھا جاتا ہے کیا ہوئے گا کہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. مگر جو ڈاکٹر صاحب اس میں بہرحال اسٹیٹ بینک کو، ریاست کو، ملک کو، عوام کو مل کے کام کرنا ہے. آئسولیشن میں تو اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک برج تھا جو کہ یہاں بنا ہوا تھا، یہ جو فائنانس مانیٹری پالیسی بورڈ تھا، جو کہ اس کا ایک پل کا کام ہوتا تھا کہ حکومت اپنی ضروریات بتاتی تھی، آپ بیٹھتی تھی اور وہاں پہ اس فورم پہ پہلے، اب وہی ہٹا دیا گیا ہے. اب آپ کے بورڈ پہ بھی نہیں ہوں گے. آپ اپنی رپورٹ دیں گے مگر آپ کو اس پہ آپ کے اگر وہ رپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کی کارکردگی میں تسلی نہیں ہے تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ آپ اپنی رپورٹ دیں گے، پہلے 3 مہینے میں دیتے تھے، اب 1 سال میں دیں گے. اس طرح سے وہ جو کنیکٹ تھا جو ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز کے درمیان ایگزیکٹو اور سینٹرل بینک کے درمیان ہونا چاہیے، اور جو تمام اس طرح کے ملکوں میں ہے زیادہ تر میں، وہ ہم بریک کر رہے ہیں یہاں پہ. جی میں اس پہ آپ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کامران صاحب کہ اسٹیٹ بینک میں جو امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ باڈیز یا لوگ ہیں وہ کیا ہیں. ایک ہے ہمارا بورڈ جس میں 8 لوگ باہر سے آتے ہیں.
پھر ہے ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی، اس میں 3 لوگ باہر سے آتے ہیں، پھر گورنر اور ڈپٹی گورنرز وہ 4 ہو گئے، تو یہ 15 امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئے. یہ ساری اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ ہی کرتی ہے، ابھی بھی ایسے ہے اور آگے بھی ایسے ہی رہے گا، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو جب ہم کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سارے اہم رولز ہیں اسٹیٹ بینک میں وہ اس پروپوزڈ امینڈمنٹس میں بھی گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرے گی، نمبر 1. نمبر 2، ایک آپ نے اسپیسیفک مثال دی مانیٹری فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کی، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اکلوتا بورڈ نہیں ہے کہ جس سے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک کو ECC کی میٹنگز میں بلایا جاتا ہے اور پرنسپل باڈی تو وہی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ، تو وہاں پہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اور کمیٹی بنانی ہے کہ جس سے کوآرڈینیشن ہو تو وہ بنا لیں. اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروپوزل اس لیے ڈالا گیا کہ اس سے ڈپلیکیشن تھی. مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز بورڈ ہمارے قانون کے مطابق مانیٹری چیزیں جو ہیں مثلا مانیٹری پالیسی قانون کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کرتی ہے، تو تاکہ یہ پرسیپشن نہ کریٹ ہو کہ اس کے رول کو انڈرمائن کیا جا رہا، یہ اس میں ایک پروپوزل ہے. لیکن اس سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ کم نہیں ہوگی. اور میں دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں اسٹیٹ بینک کی گورنمنٹ ہی کرتی ہے، گورنمنٹ ہی کرے گی. تو اٹانومی کو ہمیں اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے نہیں ہو رہا کہ کہیں اور سے لوگ آئیں گے اور کوئی اور ان کو اسٹیٹ بینک میں لگائے گا. کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ابھی وہ سارا آپ نے جس کا بات کیا کہ $20 بلین کا ہمارا ڈیفیسٹ تھا، ہمارے بڑے کرٹیکل مسائل ہیں، اس میں آپ کہیں گورنمنٹ سے کہ ٹھیک ہے وہ کہا کہ جی کہ آپ بورنگ نہیں کریں گے سینٹرل بینک سے، تو وہ بورنگ نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ جاؤ کمرشل بینک سے بورنگ کرو، کمرشل بینک سے بورنگ کریں گے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کریڈٹ کدھر سے ملے گا؟ وہ تو کمرشل بینک سارے گورنمنٹ کو تھما دیں گے اور آپ دیں گے نہیں. تو یہ کیسے پھر سالو ہوگا مسئلہ؟ کمران بھائی، اس کا جو جواب ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ، یہ پرابلم شروع ہوتی ہے فرام دا ورڈ ہیونگ ٹو بورو. اگر آپ کو بورو نہ کرنا پڑے تو پھر یہ ساری ہی مسائل شروع نہیں ہوں گے. اب بوروئنگ کو کیسے کم کیا جائے؟ ایک جو چیز ہے وہ ہے سیلف ڈسپلن، کہ اگر آپ اپنے لیے مشکل کریں گے تو پھر اپنے فسکل ڈسپلن کو آپ بہتر انداز سے آگے لے کے چلیں. لیکن سر بوروئنگ تو کرنی پڑتی ہے، مصیبتیں میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں، جب آپ سیلف ڈسپلن یہ لے آتے ہیں تو پھر آپ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لایا جائے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک آسان راستہ موجود ہے کامران صاحب کہ بھئی ٹیکس پے کرنا کام تھوڑا مشکل ہے، میں اسٹیٹ بینک کو کال کر دیتا ہوں، نوٹ اور چھاپ دو تاکہ یہ کم از کم مسئلہ، تو ہم ایک شارٹ ٹرمزم میں رہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو بہت آئی تھنک لوگوں کو اپلوڈ کرنا چاہیے، کریڈٹ دینا چاہیے کہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ سیلف ڈسپلن لائیں گے، اور اس سیلف ڈسپلن لانے کی وجہ سے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں گے ٹیکس کلیکشن میں اور ایریاز میں کہ قرضہ لینا ہی نہ پڑے. اس میں اتنا زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ اب اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اس میں کچھ زیادہ ہے وہ معاملہ. جی اس کا جواب یہ ہے کامران صاحب کہ پچھلے 1.5 سال سے گورنمنٹ نے ایک پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا. تو اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہوتی ہیں تو پھر اس میں وہی ہوگا جو ابھی ہوتا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. تو اگر پچھلے 1.5 سال سے ایک اچھی طرح ایک اچھا نظام چل رہا ہے جس سے گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے رہی، تو اس میں کوئی نئی چینج نہیں آئے گی ان امینڈمنٹس میں. دوسری چیز کامران صاحب آپ کے ناظرین کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ انٹرنیشنل ایویڈنس یہ بڑے واضح طور پہ دکھاتا ہے کہ جو ملک بار بار اپنے سینٹرل بینک سے نوٹ چھپوا کے اپنے قرضے پورے کرتے ہیں اس میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سیلف ڈسپلن کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم سینٹرل بینک سے آگے بورو نہیں کریں گے. تو یہ جو عام آدمی سن رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہوگا کہ گورنر صاحب بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں اور اتنا یہ ڈسپلن ہو رہا ہے، بورو نہیں کر رہی، تو پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے سر، تو یہ کیوں، یہ جو فارمولا ہے کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ کامران صاحب، مہنگائی کے بڑھنے کے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ جو میں نے کہی کہ
گورنمنٹ نے بار بار اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپائے، ماضی میں ایسا ہوا، جس کے کچھ کانسیکوینسز ابھی بھی ہیں۔ دوسرا، مہنگائی کیوں ہوں؟ گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژنز ڈیلے کی پہلی حکومتوں نے، اور وہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، ایکسچینج ریٹ کو ایک مصنوعی لیول پہ رکھا ہوا تھا، اتنا کہ خزانہ خالی ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان پہ پہنچ گیا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، ڈیویلیویشن کرنی پڑی، ظاہر ہے کچھ اثر اس کا بھی ہوا۔ لیکن ابھی جو مہنگائی ہے وہ سپلائی سائڈ ہے، یعنی کہ آٹا، یعنی کہ چینی، یعنی کہ تیل، اس قسم کی چیزوں سے۔ تو مانیٹری پالیسی کا تو اس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا انفلیشن ریٹ کہاں ہے، ہمارا پالیسی ریٹ اس سے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو وجوہات ہیں مہنگائی کی، یہ سپلائی سائڈ ہیں، ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز ہیں، اور ہمیں اور انفلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بڑی امید ہے کامران صاحب کہ جو میجرز گورنمنٹ لے رہی ہے، جس میں امپورٹ بھی ہے اور سپلائی ڈسرپشنز کو ایڈریس کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ ان کے یہ میجرز کامیاب ہوں گے اور یہ سپلائی سائڈ کے جو فیکٹرز ہیں وہ کم ہوں گے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اگر گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے نوٹ بھی چھپا رہی ہوتی تو یہ مہنگائی اور بھی زیادہ ہوتی، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ نہیں چاہتی۔ بہت بہت شکریہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے، جن کا براہ راست کلیدی تعلق ہے معیشت کی سمت کے حوالے سے، ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے جو اس وقت تنازعہ جاری ہے۔ آپ کے فیصلے کی پرسپشن یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا۔ امیر بھائی، آپ تک مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا کریٹیکل ایشو ہے، تھوڑا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو بتا دوں کیونکہ میں تھوڑا سا طالب علم اکنامکس کا، شاید الحمدللہ صاحب مجھ سے زیادہ اکنامکس کو سمجھتے ہوں گے، اور آئی ایم ایف کے رول کو اور امریکہ کے رول کو اور مذہب کے حوالے سے یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں بھی کچھ کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک، اس کے دو مین کام ہوتے ہیں، ایک مانیٹری پالیسی بنانا اور ایک فسکل پالیسی بنانا۔ نارملی بینک مانیٹری پالیسی بناتے ہیں، اتفاقاً یہ فسکل پالیسی نارملی گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتفاق یہ ہوا، اور اسٹیٹ بینک کا جو مین کام ہے سر وہی ہوتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا، افراط زر کو کنٹرول کرنا، آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا، آپ کی غربت کے لیول کنٹرول کرنا، اور ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے جو باقی پوری بینکنگ سسٹم کو سنبھالتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوا ہے کہ ایک ڈارو اکنامکس رہا ہے، ایک شخص رہا ہے جو کہ بھگوڑا ہے، ایبسٹراکانڈر ہے، اس وقت پاکستان سے دوڑا ہوا ہے، اس نے اس ملک کو برباد کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اسٹیٹ بینک کو استعمال کیا کہ جب کبھی گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر کی ضرورت پڑی، اس نے اسٹیٹ بینک سے کہا کہ تم نوٹ چھاپ دو، اور نوٹ چھاپنے کے بعد گورنمنٹ کو لون دے دو۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی جو ہے نا وہ کنٹرول نہ ہو پائی ہم سے، اور پلس اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے ڈالرز جو تھے اس کو سپریس کیے رکھا 105 107 روپے، تاکہ پاکستان میں مہنگائی نہ ہو سکے، لیکن ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی اور امپورٹ لیڈ ہم ملک بنتے گئے۔ اس ایشو کی وجہ سے جب ان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور نون لیگ نے اسٹیٹ بینک کو استعمال کیا اس پیسے چھاپنے والی مشین کے طور پہ، اس کی وجہ سے اس ملک کے اوپر بہت برے اثرات آئے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک آرڈیننس نہیں لائی، یہ ایک بل تھا جو گورنمنٹ نے بنا کے اب پیش کر دیا، کیبنٹ سے اپروو کرانے کے بعد اسٹیٹ بینک اپنا پارلیمنٹ میں جائے گا، جس میں پارلیمنٹ ایک سوورن ادارہ ہے، وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا، وہ اس پہ آرگومنٹس آئیں گے اور آرگومنٹ اس کے بعد فائنل کیا جائے گا۔ لیکن جو اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ آن دا ریکارڈ، کہ پچھلے 1.5 سال میں ہماری حکومت نے ایک دفعہ بھی اسٹیٹ بینک کو یہ نہیں کہا کہ نوٹ چھاپ کے دے دو۔ اس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ مانیٹری پالیسیز، جو کہ ہماری گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری ویلیوز اور ہمارے ایتھکس بہت اسٹرانگ ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو آنے والی حکومتیں ہوں گی وہ بھی اس حساب سے چلے گی، تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک بل کی پالیسی کی صورت میں جائے کہ آپ مانیٹری پالیسی کے لیے ایک اسٹیٹ بینک کو استعمال کیجیے، اور اپنے پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے اس کو مت لے کے آئیے۔ دوسرا ایشو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ختم ہو گئے، 8 لوگ ہیں سر جو کہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز پہ ہیں، جس کو فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے، 2 ڈپٹی گورنرز اور 1 گورنر، یہ 11 لوگ ہو گئے۔ 3 لوگ ہوتے ہیں جو مانیٹری اور فسکل پالیسی کی کمیٹی ہے، اس میں نامینیٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے۔ تو 14 افراد اسٹیٹ بینک کی باڈی کے اوپر ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کو سنبھالیں گے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے، اور ان کا مقصد ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے ان کو ایک ٹرو طریقے سے افیکٹ کیا جائے تاکہ انفلیشن نہ ہو سکے۔
آج یقین جانیے آج کی جو میں ابھی پالیسیز کی ساری فگر دے رہا تھا اور میرے کولیگ نے اس کے اوپر ایک بڑا ٹونٹ سا کیا, آئی ہوپ کہ ان کو ان کی ساری فگرز کا اندازہ ضرور ہوگا جو میں کہہ رہا تھا, لیکن آج کی میکرو اکنامکس پالیسیز پرائم منسٹر عمران خان کی انہی پالیسی کی وجہ سے بہتر ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ان اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو ایک بل کی شکل میں ایک قانون بنا دیا جائے تاکہ ایک اور اسحاق ڈار جو پچھلے کئی سالوں سے اس فارم چھپا ہوا ہے اور پھر کبھی زندگی میں آج سے 10, 15, 20 سال کے بعد اگر وہ دوبارہ ملک میں آ سکے تو نوٹ چھاپ کے اس ملک کو دوبارہ گروی نہ رکھ سکے. سینیٹر صاحب جیسے حافظ صاحب نے فرمایا, اس میں کوئی صداقت ہے کہ اسٹیٹ بینک اس قانون کے بعد نہ ایف اے اے کو, نہ نیب کو, نہ کسی اور ریاستی ادارے کو, نہ پارلیمنٹ کو, کسی کو بھی جواب دینی ہوگا؟ میں جواب دیتا ہوں سر. اس وقت سار کے جتنے ممالک ہیں ہمارے کنٹریز ہیں ان کے تمام سینٹرل بینکس کے جتنے گورنرز اور جو باڈیز ہوتی ہیں ان کو یہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی قانون سازی یا اپنے بینک کو چلا رہے ہوں تو وہ اپنے کو چلاتے رہے. اگر ان کے خلاف کوئی الزام آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کرمنل ایجنسیز کو فارورڈ کر دیتی ہیں. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ بجائے ڈائریکٹ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے پہلے ان کی باڈی ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اگر کرمنالٹی فائنڈ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو جسٹس کو فارورڈ کر دے گی. اور اس کو ان کہتے ہیں ان گڈ فیتھ, کیونکہ دیکھیں جو گورنر ہوتا ہے یا ڈپٹی گورنر ہوتا ہے یا آپ کی جو پوری گورننگ باڈی ہوتی ہے وہ وہاں پہ تنخواہ لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی کرمنل مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, غلطی سب سے ہو سکتی ہے. سو پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ پہلے اس کی گورنر باڈی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اگر وہ اس میں بیلا فائڈی یا کرمنل کوئی چیز پائی گئی تو وہ ایجنسیز کو فارورڈ کر دے گی. اور یہ جو ان گڈ فیتھ ہے یہ ایون کہ جو انگلش کا سینٹرل